ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچانا. اللہ نے فرمایا غضب کے راستے میں نے بیان کر دیے قرآن میں، بس ان سے تم بچ جاؤ، تم غضب سے بچ گئے. لیکن ہمیں تو قرآن آتا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو بس صرف زبان سے کہتے رہتے ہیں غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم، غضب سے بچا، غضب والوں کے راستے سے بچا. لیکن اللہ نے بتایا میرا غضب کس وجہ سے آتا ہے. اللہ نے یہ مسئلہ قرآن میں واضح کر دیا، لیکن ہمیں قرآن آتا نہیں، اس وجہ سے ہمیں نہیں پتا کہ کس راستے پر چلنے سے اللہ کا غضب آتا ہے. بات سمجھ گئے؟ قرآن مقدس میں اللہ نے غضب کے اسباب بیان کیے کہ کس وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 13 اسباب ہیں. کتنے؟ ہم کوشش کریں گے کہ سارے دیکھ لیں. سورۃ فاتحہ مکمل ہو رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، شروع سے آ جائیں. سورۃ البقرہ آیت 61. وَإِذْ قُلْتُمْ، ادھر سے ترجمہ ہے نا، اور جب تم نے کہا بنی اسرائیل، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، اوپر کھانے ایک قسم کے. مانا اور سلوہ کھا کھا کر جی ہم تھک گئے، صبر نہیں کر سکتے ہیں. فَدْعُوا، بس آپ دعا کریں، مطالبہ کریں، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، انگلی رکھیں، انگلی اپنے پروردگار سے دعا مانگے. یخرج، نکالے اللہ کریم، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، دال، یہ چیزیں ہم کھائیں، سبزیاں، پیاز، یہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی، اس نعمت کو، ہوا ادنا، جو کم ہے، بالذی، بدلے اس کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، من سلوہ، بہتر ہے. جو چیزیں تم مانگتے ہو یہ تو گھٹیا درجے کی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی ناشکری کی یا نہیں کی؟ اب دیکھیں، اہبطوا، اتر پڑو تم، مصرن، کسی گاؤں میں، فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم سوال کرو گے. یہ سورہ ہے، جو تم سوال کرو گے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. وَضُرِبَتْ، اور مار دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور لوٹے وہ، بغضب، یہ لفظ میرا سبق. ہاں کیا تھا؟ غیر المغضوب، یہاں کیا ہے؟ غضب. نعمت کی ناشکری کرنے سے اللہ کا کیا آتا ہے؟ غضب آتا ہے. غضب آتا ہے. تمہیں موقع مل گیا قرآن کی تفسیر پڑھنے کا، اگر تم سبق میں سوئے نا، جس طرح یہ سو رہا ہے، نعمت کی ناشکری ہے. اللہ کی نعمت کی ناشکری سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ایک موقع دیکھ لیا. دوسرا یہی سورت ہے لیکن آیت نمبر 90 ہے. بئس ما، برا ہے وہ جو، اشتروا، بیچا انہوں نے، بھی، جس کے بدلے میں، انفسہم، اپنی جانوں کو. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو جس کے بدلے میں بیچا ہے، بہت برا بدلہ ہے. وہ کیا ہے؟ این یکفروا، وہ یہ کہ کفر کرنا، بما، اس قرآن کے ساتھ، انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے. انہوں نے اللہ کے قرآن کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اللہ فرماتے ہیں بغیان. بغیان کا معنی ہے زد کی وجہ سے. زد، بغیان کا معنی زد.
قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ مسئلہ سمجھایا، آگے ضد کی وجہ سے انکار کر دیا، اَيُنَزِّلَ اللَّهُ یہ کہ اتارا اللہ کریم نے من فضل ہی اپنے فضل سے، اتے دیکھنا اتے دیکھ سبق دے، من فضل ہی اپنے فضل سے، عَلَى مَن يَشَاءُ پر جس کے چاہا، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے۔ اور پھر انہوں نے جب قرآن کا انکار کیا، نتیجہ دیکھیں، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ، ادھر کیا تھا؟ مغضوب، ادھر کیا ہے؟ غضب لے کر لوٹے، باؤ لوٹے وہ بے غضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب کے اوپر غضب، انتہا درجے کی بد دعا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کے واضح مسئلے کا انکار یا قرآن کا انکار یہ اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ انکار قرآن یہ آگے سورۃ النساء نکالیں، آیت 93، وَمَن يَقْتُلْ اور جس نے قتل کیا مؤمناً کسی مومن کو متعمداً جان بوجھ کر حلال سمجھتے ہوئے، فَجَزَاؤُهُ پس بدلہ اس کا جہنم و جہنم ہے۔ جس نے کسی مومن کا قتل کیا جان بوجھ کر حلال سمجھ کر، جہنم میں اس کا ٹھکانہ، خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، کیونکہ قتل کو حلال سمجھنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر قتل کو حرام سمجھ کے کیا پھر کافر نہیں ہوگا، اگر قتل کو حلال سمجھ کے کیا تو اللہ کے حرام کو حلال کرنا یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس نے قتل کو حلال سمجھ کے کیا وہ کافر ہوگا اور کافر کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ یہ دیکھیں، خالدن فیہا ہمیشہ رہنے والا اس جہنم میں، وغضب اللہ یہ میرا سبق ہے، وغضب اللہ علیہ اور غضب ہوگا اللہ کا اس بندے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہم نے کہا غیر المغضوب علیہم، یا اللہ اس راستے سے بچانا جس پر چل کر تیرا غضب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قتل نہ کرنا، نہ حق قتل کرنے والے بندے پر میرا غضب نازل ہوتا ہے۔ کتنے حوالے ہو گئے یاد میں آخر میں سنوں گا، ناشکری کرنے والے بندے پر اللہ کا غضب اترتا ہے، نمبر 2 قرآن کے انکار پر، نمبر 3 قتل پر، 3 ہو گئے، یاد رکھیں۔ آگے چلیں، سورۃ المائدہ آیت 59، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حال کیا، انبئکم خبر دوں میں تمہیں، بشر سخت برا، من ذالک اس سے، مصوبتاً بدلہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں جس کام کرنے کا بدلہ بہت برا ہے، من لعنہ اللہ جس بندے پر اللہ لعنت کر دے، وغضب آیا نا مسئلہ، وغضب اور غضب کرے اس بندے پر، اس بندے پر کیا کرے؟ غضب کرے۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں نا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین حق سے یعنی دین اسلام سے یہود کو نفرت تھی، اللہ نے فرمایا تم پر اللہ کا غضب ہے، ورنہ تمہیں دین حق سے اسلام سے نفرت نہ ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہود پر غضب اس لیے آیا کہ دین حق سے نفرت کرتے تھے۔ ایک اور مقام دیکھیں، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 ہے، قول فرمایا، قد وقع تحقیق واقع ہو گیا، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس مصیبت، وغضب اور یہی سبب تھا، اور غضب۔ کیوں؟ وجہ، اتجادلوننی کیا جھگڑا کرتے ہو تم مجھ سے،
فی اسمائن ناموں میں سمیتموہا انتم نام رکھے تم نے ان کے وآباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے ما نزل اللہ نہیں اتارا اللہ کریم نے بہا ان کے ساتھ من سلطان کوئی دلیل. اللہ کے صفاتی نام جو ہوتے ہیں نا غیر اللہ کے وہ رکھ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ غضب ہوتا ہے. 152 صفحہ بتا دیں. ان الذین بے شک وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا العجل بچڑے کو کیا بنایا تھا؟ الہ. سینالہم سین کا معنی ان قریب پہنچے گا ان کو غضب کیا؟ غضب. جنہوں نے بچڑے کو الہ بنا کر پوجا تھا ان قریب ان پر کیا نازل ہوگا؟ اللہ کا بچہ حلال ہے کہ مکروہ ہے؟ گھوڑا نہیں سیدھی سیدھی گل کرو. گھوڑا بچہ حلال ہے، گھوڑا مکروہ ہے. حلال جانور دے پجاری تے خدا دا غضب ہے تے مکروہ جانور دے پجاری بچ گئے سن خدا دے غضب تو کدا ہی نہیں بچ سکتے. سورہ انفال 16 وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو بندہ پھیر گیا ان سے یوَلِّهِمْ پھیر گیا ان سے یومئذ اس روز دبرہ اپنی پشت جو جہاد کے میدان سے اپنی پشت پھیر کے بھاگ گیا. اب آگے ترجمہ چھوڑ دیں، آخر میں چلے جائیں. فقد باغا پس تحقیق لوٹا وہ ادھر نہ دیکھ سبق ادھر دیکھ. فقد باغا پس تحقیق لوٹا وہ بغضب ساتھ غضب جو میدان جہاد سے بھاگ جاتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میدان جہاد سے بھاگنا. اچھا جی، اور آیت دیکھیں سورۃ النحل آیت 106. من کفر جس بندے نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ. کب کفر کیا؟ من بعد ایمانہ اپنے ایمان کے بعد. ایمان لا کر جس نے کفر کیا یعنی مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا. آگے آخر میں چلے جائیں. فعلیہم آیت کے آخر میں چلے جائیں. فعلیہم پس ان پر غضب من اللہ غضب ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ غضب ہے. ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ مرتد پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، مرتد پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ نکالیں 81. کلو من طیباتی کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں روزی دی، رزق دیا. ولا تطغوا نہ حد سے بڑھو تم فیہ اس میں. حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ حرام کھانا یا حلال کھا کر گناہ کرنا. فَيَحِلَّ اگر تم نے رزق حلال میں سرکشی کی، حد شرع سے آگے بڑھے، فَيَحِلَّ پس اتر پڑے گا علیکم تم پر غضبی میرا غضب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اس پر بھی اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور جو حلال کھا کر اللہ کی بغاوت کرتا ہے اس پر بھی اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور دیکھیں جی اللہ کی نافرمانی بغاوت نہیں، نافرمانی کرنا، اللہ کی بغاوت کرنا، زنا کرنا، فحاشی کرنا
بے حیائی کے کام کرنا، قتل و غارت کرنا، نماز نہ پڑھنا، اس کے ساتھ یہ ہے 86 آیت دیکھیں، یہ تو 81 تھی نا، اسی کے ساتھ 86 آیت دیکھیں اگلے صفحے. فرجع موسیٰ الی قومہ، فرجع پس واپس ہوئے. نیچے کیا لکھا ہے؟ فرجع کے نیچے ایک عبارت لکھی ہے بعد از انقضاء مدت پوری کرنے کے بعد. فرجع موسیٰ پس لوٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف. کیسے لوٹے؟ کیا حالت تھی؟ غضبانہ. نیچے کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، غصہ میں بھرے ہوئے، آصفہ پچھتاتا ہوا، افسوس کرتا ہوا، پچھتاتا ہوا. قال کہا، یا قوم اے قوم میری، عالم کیا نہیں، یعدکم وعدہ کیا تم سے، ربکم تمہارے پروردگار نے، وعدن حسنا وعدہ اچھا، افطالا کیا بس لمبا ہو گیا، علیکم العہد تم پر زمانہ، ام اردتم یا تم نے ارادہ کیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. نیچے کیا لکھا ہے؟ تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے. تم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، تو ایسے جو دین توحید پر قائم نہ رہ سکے ان پر بھی اللہ کا کیا اترتا ہے؟ غضب اترتا ہے. سبق یاد ہے نا کس وجہ سے بندے پر اللہ کا غضب آتا ہے؟ حامیم الشورى نکالیں. حامیم الشورى پارہ نمبر 25 ہے، آیت 16. والذین اور وہ لوگ یحاجون جو جھگڑا کرتے ہیں، انگلی رکھے نا، انگلی رکھے، ترجمے پر انگلی رکھے. والذین اور وہ لوگ یحاجون جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں. اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ان کا جھگڑا اللہ کی ذات میں تھا یا اللہ کی توحید میں تھا. بعد اللہ کی ذات نہیں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی شرک اور کفر کرنے والا خدا کی ذات میں اس نے کبھی بھی جھگڑا نہیں کیا. کیونکہ جو خدا کی ذات میں جھگڑا کرتا ہے وہ کافر اور مشرک نہیں ہوتا، وہ دہری ہوتا ہے. جو سرے سے اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے وہ دہری ہوتا ہے. کسی دور کے مشرک اور کافر نے اللہ کی ذات میں کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا. ہاں دہریوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے. یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. من بعدی اس کے بعد جھگڑا کیا، مستجیبا جو قبول کر لی گئی لہو اس کے لیے، حجتم ان کی حجت، داحزتن حجت ان کی داحزہ بیکار ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وعلیہم اگلا لفظ پڑھو، وعلیہم غضب. اللہ کی توحید میں جھگڑا کرنے والے بندے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. بس آخری حوالہ دیکھیں، اس کو عنوان یاد رکھیں، اللہ کی توحید میں جھگڑنا اس بندے پر اللہ کا غضب آتا ہے. آخری حوالہ سورۃ الممتحنہ کی آخری آیت دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتولوا نہ دوستی رکھو تم، قوما اس قوم سے، اے ایمان والے اس قوم سے دوستی نہ رکھو. کون سی قوم؟ غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا اس سے دوستی نہیں رکھنی. جن پر جو بندہ اس بندے سے دوستی رکھے گا جن پر اللہ کا غضب ہے، تو اس کی دوستی کی وجہ سے اس بندے پر بھی اللہ کا غضب آئے گا. یہ کتنے اسباب تھے؟ 13. میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو دکھا دیے. ان کی وجہ سے بندے پر اللہ کا غضب آتا ہے.